یہ تبت میں موجود دریا کا وہ جھکاؤ ہے جسے گریٹ بینڈ بھی کہتے ہیں۔ یارلنگ زینگبو ریور میں ایک شاندار یو ٹرن جو اپنا راستہ بدل کر پانی کو انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرف لے کر جاتا ہے، جہاں اسی ریور کو برہما پترا کہا جاتا ہے۔ انڈیا میں اس کا نام چاہے جو کچھ بھی ہو، اس سے چائنا کو کوئی لینا دینا نہیں۔ چائنا کی نظر تو کئی سالوں سے اسی یو ٹرن پر ہے، جو کہ کوئی معمولی یو ٹرن نہیں، بلکہ یہ آنے والے سالوں میں شاید اس ریجن میں نئی جنگیں بھی پیدا کروا سکتا ہے۔ ناظرین، یارلنگ زینگبو ریور کا یہ حصہ ہمالیاز کے اونچے ترین پہاڑوں سے لپٹا ہوا ہے، جس کو یارلنگ زینگبو گرینڈ کینین بھی کہتے ہیں۔ لمبائی میں یہ وادی 505 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، جو ایریزونا کے دی گرینڈ کینین سے 50 کلومیٹر بڑی اور 3 گنا گہری ہے۔ کینین دراصل کسی بھی وادی کو کہتے ہیں جس کے بیچ سے پانی گزر رہا ہو۔ اس وادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنا نے یہاں پر دنیا کا سب سے طاقتور ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے، ٹھیک اس جگہ پر جو دنیا کی سب سے ریموٹ لوکیشن ہے۔ اس یو ٹرن پر پچھلے 20 سالوں سے چائنا کی نظر ہے، اور اس کی خاص بات اس کی ڈھلان یعنی سلوپ ہے۔ ٹھیک اس جگہ سے دیکھا جائے تو دریا 7000 میٹر اونچے پہاڑ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا ایک یو ٹرن بنا کر پہاڑ کی دوسری سائڈ سے واپس آتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک اس لوکیشن پر دریا کی اونچائی 2870 میٹر ہے، لیکن یو ٹرن کرنے کے بعد ٹھیک اس جگہ پر دریا کی اونچائی صرف 870 میٹر رہ جاتی ہے۔ یہ قریب 2000 میٹر کی سلوپ بنتی ہے، یعنی پہاڑ کے ویسٹ میں وہی دریا جو 2870 میٹر اوپر بہہ رہا تھا، وہی دریا صرف تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد 2000 میٹر نیچے آ جاتا ہے۔ چائنیز ایکسپرٹس نے یہاں ڈیم بنانے کے کئی پروپوزلز دے رکھے ہیں، جس میں سے ایک ہے اس 7000 میٹر اونچے پہاڑ کے بیچ ٹنل کھود کر ہائیڈرو پاور اسٹیشن بنانا۔ اب کیونکہ پہاڑ کے ویسٹ میں بہنے والا دریا 2870 میٹر کی اونچائی پر ہے، تو اگر یہاں سے اس کا راستہ بند کر کے پہاڑ کے اندر ٹنل کھودا جائے اور دریا کے پانی کو سیدھا پہاڑ کے ایسٹ میں بہنے والے دریا میں گرایا جائے، تو یہ پروجیکٹ ایک اندازے کے مطابق 60 گیگا واٹ الیکٹریسٹی آسانی سے جنریٹ کر پائے گا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے 3 گارجس ڈیم سے جنریٹ ہونے والی بجلی سے بھی 3 ٹائمز زیادہ ہے۔ اس پروجیکٹ کو موٹوو ہائیڈرو پاور اسٹیشن کا نام دیا گیا ہے، جس کے ٹنل کی لمبائی قریب 40 سے 50 کلومیٹرز لمبی ہوگی، جس کے بیچ میں 1-2 نہیں بلکہ ملٹیپل ٹربائنز لگائی جا سکیں گی۔ جہاں کنونشنل ڈیمز میں پانی کو اسٹور کیا جاتا ہے، وہیں یہاں پر ڈیم بنانے کے لیے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ 2 طرف سے تو اونچے پہاڑ ہیں جو ڈیم کی نیچرل دیوار کے طور پہ کام کریں گے، جبکہ اس لوکیشن پر ایک دیوار کھڑی کر کے پانی کو روکا جا سکتا ہے۔ اب اگر یہیں دیوار پر ٹربائن لگا کر پانی کو پرلی سائڈ پہ گرایا گیا تو صرف یہ 200 میٹر ہی نیچے گرے گا، جس سے کم فورس جنریٹ ہوگی اور الٹیمیٹلی کم بجلی بنے گی۔ لہٰذا دیوار کے پاس سے 40 یا 50 کلومیٹر کا ٹنل کھود کر اس کو 2000 میٹر نیچے اس لوکیشن پہ گرایا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ جہاں 3 گارجس ڈیم کی دیوار 180 میٹرز اونچی ہے اور وہ ابھی تک کا سب سے زیادہ بجلی جنریٹ کرنے والا ڈیم ہے، تو یہاں تو پانی 2000 میٹر تک نیچے جائے گا۔ پر جہاں اس کے فائدے ہیں، وہیں ڈھیر سارے نقصانات بھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ چائنا کو یہ پروجیکٹ بنانے میں کافی مشکلیں پیش آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جگہ تبت کی ریموٹ لوکیشن پہ ہے، جہاں ابھی تک کوئی پراپر روڈ نیٹ ورک نہیں ہے۔ اس ڈیم کو بنانے کے لیے مشین کیسے پہنچائی جائیں گی، جس میں کرینز وغیرہ کا پہنچنا تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن 6000 ٹن وزنی اور 150 میٹر لمبی ٹنل بورنگ مشین کو اس اونچے پہاڑوں کے بیچ پہنچانا انجینئرز کے لیے کافی مشکل ٹاسک ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جتنا بڑا ٹنل یہاں بور کیا جائے گا، اتنا ہی فرانس اور UK کو آپس میں جوڑنے کے لیے بھی بور کیا گیا تھا، جس کو چینل ٹنل کہا جاتا ہے۔ اس میں ٹوٹل 6 سال کا وقت اور 6 بلین پاؤنڈ سے زیادہ کا خرچہ آیا تھا، وہ بھی 1988 میں۔ یعنی آج کے اسٹیمیٹس کے مطابق اگر چائنا یہ دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور اسٹیشن بناتا ہے تو اس میں صرف ٹنل کھودنے میں ہی 30 سے 40 بلین ڈالرز کا خرچہ آ سکتا ہے۔ جی ہاں، 3400 ارب روپے، جس میں ٹربائنز کا خرچہ شامل نہیں ہے۔ اور کیونکہ اس ٹنل سے ہزاروں کیوبک میٹر پانی گزرے گا، تو ظاہر ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے ٹنل کی دیواروں کو کنکریٹ اور اسٹیل کے مولڈ سے ڈھکا بھی جائے گا۔
یہ سب تو اس کنڈیشن میں ہوگا جب سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا ہو، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جگہ ٹھیک فالٹ لائن کے اوپر موجود ہے، جہاں انڈین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ آپس میں آ کر ملتی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو دنیا کے سب سے خطرناک ارتھ کوئکس کا ایپی سینٹر تھی۔ 1950 میں یہاں سے صرف 200 کلومیٹر دور انڈین اسٹیٹ آسام میں 8.5 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا تھا، اور ایئر 1901 سے لے کر آج تک پورے ہمالیہ میں 4000 سے زیادہ چھوٹے بڑے ارتھ کوئکس ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ وہ ڈیمز جن کی اونچائی 100 میٹر سے زیادہ ہے اور وہ فالٹ لائن پہ موجود ہوں تو وہ آسانی سے 6 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ارتھ کا نیچرل ویٹ شفٹ خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نیچے موجود ٹیکٹونک پلیٹس کو بھی اس حساب سے ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایریا جہاں موٹو ہائیڈرو پاور اسٹیشن کا پروپوزل دیا گیا ہے، یہ جان لیوا لینڈ سلائیڈز کا گڑھ بھی ہے۔ 2021 میں یہاں لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے یارلنگ زینگبو ریور کا ایک حصہ بلاک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پانی کو اپنا راستہ بدلنا پڑا۔ اسی ایریا میں انڈین ہمالیہ میں بھی لینڈ سلائیڈز کی وجہ سے فلیش فلڈز ٹریگر ہوئے، جس میں کئی لوگوں کی جان گئی اور اس نے 2 ہائیڈرو پاور اسٹیشنز کو بھی نقصان پہنچایا۔ ان سب مسئلوں کے ساتھ ساتھ چائنا کو اگر دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور اسٹیشن بنانا ہے تو اس کو انڈیا کو بھی فیس کرنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یارلنگ زینگبو ریور کا وہ حصہ جو ڈیم کے بعد نیچے جا رہا ہے، کچھ ہی فاصلے کے بعد وہ انڈین اسٹیٹ اروناچل پردیش میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ انڈین اسٹیٹ ہے جس کو چائنا اپنا حصہ مانتا ہے، اور اسی بات کو لے کر یہاں کئی مرتبہ انڈین اور چائنیز کا کلیش بھی ہو چکا ہے۔ 1960 سے لے کر انڈیا اور چائنا کی کئی بار اسی ڈسپیوٹڈ ایریا کو لے کر لڑائی ہو چکی ہے۔ حال ہی میں 2020 کی بات ہے جب انڈین اور چائنیز سولجرز کے بیچ گلوان ویلی میں ایک جھڑپ دیکھی گئی، جس کی وجہ سے ایک جوان کی موت بھی ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس ریجن میں حالات کافی کشیدہ ہیں، اور ٹھیک ڈسپیوٹڈ بارڈر سے 50 کلومیٹر دور دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ انڈیا اور چائنا دونوں نیوکلیئر پاور کنٹریز ہیں۔ یہاں ڈیم بنانے کی وجہ سے چائنا کا انڈیا اور بنگلہ دیش میں جانے والے پانی پر بھی فل کنٹرول پیدا ہو سکتا ہے، جو چائنا اپنے ہتھیار کے طور پہ بھی استعمال کر سکے گا۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ موٹو ہائیڈرو پاور اسٹیشن نہ صرف انوائرمنٹ کے لیے خطرناک ہے، بلکہ اس پورے خطے میں نئی جنگوں کا آغاز بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر چائنا کے لیے یہ اتنا زیادہ ضروری ہی کیوں ہے؟ دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے چائنا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، لیکن الیکٹریسٹی کی کنزمپشن میں اس کا پہلا نمبر ہے۔ انڈیا جس کی پاپولیشن چائنا سے بھی زیادہ ہے، یہاں سالانہ بجلی کی کھپت 14 لاکھ گیگا واٹس ہے، جبکہ چائنا کی 78 لاکھ گیگا واٹس۔ اس کی مین وجہ چائنا میں پائی جانے والی فیکٹریز ہیں، یعنی یہ چائنا کی بڑھتی ہوئی اکنامی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جسے چائنا کسی بھی صورت کم نہیں کر سکتا۔ اپنی الیکٹریسٹی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے چائنا نے پورے ملک میں 98,000 سے بھی زیادہ ہائیڈرو پاور ڈیمز بنا رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک چائنا کی 70% الیکٹریسٹی فوسل فیول کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ چائنا کا ویژن ہے کہ ان کو 2060 تک کاربن ایمیشن پر کنٹرول پانا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب دنیا سے فوسل فیولز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اگر 2060 تک چائنا نے اپنی ڈیپینڈنسی فوسل فیولز پر سے ختم نہ کی تو وہ اپنا یہ مقام کھو سکتا ہے۔ موٹو ہائیڈرو پاور اسٹیشن جو کہ 60 گیگا واٹ الیکٹریسٹی جنریٹ کرے گا، وہ چائنا کی 78 لاکھ گیگا واٹ کی کھپت کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ اگر چائنا کو فوسل فیول پر سے ڈیپینڈنسی ختم کرنی ہے تو ان کو ڈیمز کے ساتھ ساتھ دوسرے گرین انرجی کے سورسز پر بھی کام کرنا ہوگا، تب جا کر وہ اپنی ڈیمانڈز کو پورا کر پائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔